جگہ جگہ آپ نے کھدائیاں سنی ہوں گی، شہر برآمد ہوتے ہیں، پورے پورے بستیاں اور تہذیبیں برآمد ہوتی ہیں آرکیولوجی کے ایکسکیویشنز میں. یہ پراتتو وبھاگ کی جو کھدائیاں ہوتی ہیں، آثار قدیمہ کے جو ماہرین مختلف جگہوں پہ کھدائیاں کرتے ہیں، پرانی تہذیبیں برآمد ہوتی ہیں. ان تہذیبوں میں جگہ جگہ مثلاً ایسی کسی جگہ کھدائی چل رہی ہے، آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ یا آثار قدیمہ کے لوگ کھدائی کر رہے ہیں، کچھ شبہات ہیں کہ شاید یہاں کچھ نکلے گا. اب وہ بہت دنوں سے کھدائی چل رہی ہو، ایک ایک پتھر جو ہٹایا گیا، چٹان الگ الگ کلر کے بڑے خوبصورت پتھر، اور ان کے رنگ بھی الگ الگ تھے، شکلیں الگ الگ تھیں، وہ سب ہٹائے گئے. اور وہ ایک ایک پتھر ان کے اندر سینکڑوں ٹن کا تھا، وہ ہٹائے، یہ ہٹائے، ریت ہٹائی، مٹی ہٹائی، پودے ہٹائے، اور پتھر نکلے وہ ہٹائے. کھدائی چل رہی ہے کافی دنوں سے. گہرائی میں ایک دن ایک چمچہ نکلا، کھدائی ہوتے ہوتے ایک چمچہ ملا، چمچ، اسپون. ایک ایکسائٹمنٹ دوڑ گیا، خوشی کی لہر سب میں، مل گیا. اتنی سی چیز ملی ہے، اتنے دنوں کے بعد ایک چمچ کے اوپر ایسا کہ جیسے خوشی سے پاگل ہو جائے ایسے ہو جائیں گے، جو ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا کہ کیا کامیابی ہاتھ آئی ہے. ایک چمچ ملا. اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے سارا کام چھوڑ کر، اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی انسان آیا تھا، یا گزرا تھا یا رہتا تھا، یا تو یہاں کوئی تہذیب ہے ابھی اور نکلے گا، یا انسان یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان گزرتے تھے، کوئی انسان گزرا تھا یہاں، یا یہاں رہتے تھے انسان کچھ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایک چمچ کے اوپر؟ ارے کروڑوں ٹن کے بڑے بڑے پتھر، ہر ایک 1000 ٹن کے اور سینکڑوں ٹن کے بڑے بڑے پتھر ایک سے خوبصورت وہ نکل رہے ہیں، اسے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ رہا کہ انسان یہ پتھر لگا گیا. یا اب ایک چمچ نکلا ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں تھیں، اس کو نہیں کہا کہ یہ کوئی، چمچ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسان یہاں گزرا تھا یا رہتا تھا. ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ اس چمچے میں بھی، چمچ میں بھی اس کی بناوٹ میں بھی ایک نظم ہے اور ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے. چمچ کی بناوٹ میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ایک تنظیم ہے. اب میں ایک تھیوری پیش کرتا ہوں کہ کروڑوں سال پہلے شاید ایسا ہوا ہوگا کہ ایک زبردست طوفان آیا ہوگا یہاں، اور وہاں بڑی بڑی سلیبز، چٹانیں، وہ اس طوفان کے اندر جیسے اڑ رہی ہیں. ایک سلیب چٹان کی ایک سل اڑتی ہوئی یہاں پر آ کے گری، اس کی کرچیں چور چور ہو گئی، کرچیں دور تک پھیلی. اس میں ایک مستطیل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج لگ بھگ اس شکل کا ایک پیس چٹان کا وہ یہاں پر ٹوٹ کر یہاں پہ گرا ہوا تھا، اس کی جو کرچیں ہو گئی ٹوٹ گئی، پڑا رہا. پھر اس کے بعد کچھ لاکھ سال کے بعد یہاں ایسیڈک رین ہوئی، تیزابی بارشیں ہوتی ہیں کچھ بعض مقامات پہ کبھی کبھی، تو ایسیڈک رین ہوئی، تیزابی بارش، اور باقی سب کچھ تو دھل گیا، لیکن یہاں پر اس جگہ پر اس کے ایک ڈراپ پڑا رہ گیا، اور اس ڈراپ کے پڑے رہنے سے ریئیکشن ہوتا رہا اس پتھر میں، اور ایک ہالو بن گیا، ایک گہرائی بن گئی وہاں اتنی جگہ پر جہاں وہ رہ گیا تھا، باقی تو دھل گیا تھا، اتنی جگہ ایک ہالو بن گیا یہاں. پھر کچھ لاکھ سال گزرے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ جگہ جگہ جو آپ کو دیکھنے میں آپ اسے پتھر کہتے ہیں، لیکن ان پتھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، مقامات پہ کے لحاظ سے ہوتا ہے. کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم لوہا نکالتے ہیں، کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی پتھر میں سے ہم سونا نکالتے ہیں، کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی میں سے ہم ابرق نکالتے ہیں. تو یہ مختلف جو دھاتیں ہوتی ہیں، کسی میں سے تانبا نکالتے ہیں، تو یہ سب ملی جلی ذرات ہوتے ہیں اسی کے اندر، جس میں سے پھر بات کو نکالا جاتا ہے. پتھروں ہی میں سے نکلتا ہے، پتھر کی چٹانوں میں سے تانبا نکلتا ہے، اور سامنے سے دیکھنے میں وہ پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں، وہ تانبا نہیں ہوتا. پھر اس کو مشینوں کے ذریعے اس میں تانبے کے ذرات الگ کر لیے جاتے ہیں، باقی کاربن الگ کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو یہاں پر اس جگہ پر ہے، وہ اصل میں اس کے اندر آئرن تھا، جیسے لوہے کی کانیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کے اندر آئرن تھا، اور وہ مختلف فضا کے اندر کیمیاوی تبدیلیاں کئی لاکھ سال میں جا کر ایسی ہوئیں
کہ ان کیمیاوی تبدیلیوں سے اس کا کاربن الگ ہو گیا اور اس کا آئرن لوہا جو ہے وہ نکل آیا. اور اس کے کیمسٹری میں کیمیکل ریئیکشن لکھے جاتے ہیں, وہ میں بنا کے لکھ سکتا ہوں کہ کس طرح کی کن کن چیزوں سے ریئیکشن ہو کے لوہا نکلا ہوگا وہاں, اور ایسے فضا میں حالات پیدا ہوئے ہوں گے. تو لاکھوں سال میں ایسا ممکن ہے کہ پتھر جو ہے وہ اسموتھ ہونے کے بعد اس کی اصل چیز نکل جائے وہاں پر. تو اصل چیز اب اس کا لوہا نکل آیا اور باقی کاربن جو ہے ادھر ادھر ہو گیا. اس شکل میں یہ کچھ کروڑ سال کے اندر ایک چمچہ یہاں پر بن گیا تھا. نظریاتی طور پر یہ باقاعدہ سائنٹیفک ریئیکشن لکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. پھر اگر میں کہوں تو پھر ہر ایک پاگل کہے گا. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے یہ انسان آئے تھے یہاں, اپنی تھیوری رکھی اپنے پاس, اپنے گھر جا کے اسے کسی کاپی میں بند کر دیجئے, یہاں انسان گزرا تھا ہم جانتے ہیں. جبکہ تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر سائنٹیفکلی یہ ثابت کیا جا سکتا ہو کہ چمچہ بن سکتا ہے خود سے, اس کے بعد ماننے کو تیار نہیں ہے. جب بھی کسی چیز میں کوئی نظم ہوتا ہے, کوئی تنظیم ہوتی ہے, کوئی ترتیب ہوتی ہے, اسے نہیں مانا جاتا کہ یہ کسی منتظم, کسی مرتب کے بغیر ہو سکتی ہے. ترتیب دینے والے کے بغیر ہوگی, تنظیم دینے والے کے بغیر ہوگی, اسے مانا ہی نہیں جاتا. تو پھر یہ ساری کائنات کا نظم یہ خود سے, اس نظم کو مانتے خود سے. اصل میں وہ جو بڑی بڑی چٹانیں بے ترتیب ہٹا رہے تھے ان میں بھی ایک ترتیب تھی, پتہ نہیں تھی, وہ ترتیب ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی, محسوس نہیں ہو رہی تھی. ہاں اس میں ایک ترتیب محسوس ہوئی, اس لیے کہ ہم پہلے دیکھ چکے تھے چمچے کو, تو ایک ترتیب محسوس ہوئی ہمیں. اصل میں ان چٹانوں کے ارینجمنٹ میں بھی ایک ترتیب تھی, لیکن بالکل اس جیسی ہم نے پہلے دیکھی نہیں تھی, تو اس لیے میں اندازہ نہیں ہوا تھا. ہر چیز میں ترتیب ہے کائنات میں. اور اس چمچے کی ترتیب دیکھ چکے تھے ہم, اس لیے فوراً کہا کہ یہ تو ایک ترتیب ہے, ایک نظم ہے. چٹانوں میں ہم سمجھ رہے تھے نہیں کوئی ترتیب تھی. تو جب ایسی ہمیں ایک ترتیب, ایک نظم نظر آئے تو ہم نے کہا یہ نہیں, کچھ نہیں, یہاں پر انسانی تھا, کوئی اسے ترتیب دینے والا تھا. اس کے بغیر ترتیب دینے والا, یعنی خالق کو تو کہہ دیں لوگ, لیکن ترتیب دینے والے کے بغیر ترتیب نہیں ہوتی, یہ نہیں مانا جاتا. منتظم کے بغیر نظم نہیں ہوتا اور تنظیم نہیں ہوتی. اس کو دنیا میں آج تک تسلیم نہیں کیا گیا. اس کی مثالیں رکھیے گا, اور مثالیں رکھ کے کہیے گا پھر اس کائنات کا ایک منتظم ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں خدا. تمہارا دل چاہے کچھ اور کہہ لو, لیکن اس ہستی کو مانو. نام پہ جھگڑے کی بات الگ, لیکن اس ہستی کو ماننا پڑے گا کہ جو ہستی اس کی منتظم ہے سب کی, جو اتنا بڑا نظم یہاں پر چل رہا ہے, یہ بغیر اس کے نہیں ہوگا. یہ کچھ تھوڑے سے چند ثبوت تھے جو میں نے آپ کو عقلی دیے وجود باری تعالیٰ کے. اب ایک اور سیریز, ایک اور سلسلہ ثبوت کا. ثبوت لاتعداد ہیں اللہ کی موجودگی کے, اس کے ہونے کے. اب ایک اور ثبوت. پہلے ایک چھوٹا سا قصہ سن لیجیے. ہمارے یہاں ہم نے ایک, آپ کو بتایا تھا میں نے, سرودھرم ایکتا منچ بنایا ہوا تھا, بتایا تھا نا, جس میں مختلف ملک اس کے نمائندے تھے, جس میں ایک مرتبہ یہ بحث ہو گئی تھی خدا کے وجود پر. کچھ لوگ نہیں ہوں گے, میں ان کے لیے بتا دوں. ایک سرودھرم ایکتا منچ جس کے اندر بہت سے مذاہب کے یا مسلکوں کے یا فرقوں کے لوگ تھے, تو ان میں ڈسکشن مختلف موضوع پہ چلتے رہتے تھے. سلسلہ کئی سال چلا تھا. اس میں ایک دن موضوع تھا کہ خدا کے وجود, خدا ہے یا نہیں ہے. اس میں بدھ اور جین نمائندے ایک طرف ہو گئے, باقی سب ایک طرف ہو گئے. ان سب میں تعاون تھا اور ان میں تعاون تھا. وہ یہ ثابت کر رہے تھے نہیں ہے, یہ ثابت کر رہے تھے ہے, اور جتنی دلیلیں یہ ہے کہ لاتے تھے وہ ان کو کینسل کر دیتے تھے. آخر کو یہ ہوا کہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہے. جب میں خاموش رہا, اس میں درمیان میں لوگوں نے ذرا سا میری طرف دیکھ کر خوش آمدانہ انداز میں یہ بھی کہا کہ آپ کچھ حصہ لیجئے اس میں. میں نے کہا نہیں, میں اس میں حصہ نہیں لوں گا, میں خاموش ہی رہوں گا, اس بحث سے میرا کوئی تعلق نہیں. پھر بہرحال وہ ثابت نہیں کر سکے. وہ دو آدمی ہر بات کو کینسل کر کے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو اس میں جو بدھ مذہب والے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, کنول بھارتی صاحب, بڑی تصانیف ہے ان کی, تو بدھسٹ میں سے, بودھوں میں سے ایک, دانشمندوں میں سے ہیں, دانشوروں میں سے. جب جانے لگے تو میں نے ہاتھ ملایا ان لوگوں نے, وہ ہماری یہاں ہوتی تھی وہ اس کی میٹنگز.
تو اس کے انہوں نے ہاتھ ملایا تو میں نے ان سے کہا کہ بھارتی صاحب آپ ذرا سا رک جاتے, کچھ مجھے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. باقی لوگ چلے گئے, رک گئے. میں ان کو ایک اور کمرے میں لے کے گیا جہاں یہ میٹنگ چل رہی تھی, وہاں نہیں رکنے دیا. جس جگہ بحث ہوئی تھی اس جگہ کو بھی بدلا, ماحول بحث کا ہٹنا چاہیے تو وہ جگہ بھی بدلی, ایک دوسرے کمرے میں لے کے گیا. وہاں جا کے بیٹھے ہم, ادھر ادھر کی ایک دو باتیں کی, چائے وائے منگوائی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھارتی صاحب میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خدا ہے. تو وہ اکھڑ گئے, بالکل خفا ہو گئے کہ وہاں کیوں نہیں بولے تھے, چپ کے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا وہاں مجھے نہیں بولنا تھا, وہاں پر بحث ہو رہی تھی, مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی ہے. میں تو صرف آپ سے اچھے انداز میں محبت سے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں. وہاں پہ بحث ہو رہی تھی, اس بحث میں نہیں بولوں گا, اور وہاں پہ بحث میں بولا بھی نہیں. ہمیں آپ سے جیتنا نہیں تھا. تو میں یہاں پر میں آپ کہنے اچھا کیجئے ثابت. بڑے چیلنج کے انداز میں کہا انہوں نے. تو میں نے کہا ایک درخواست ہے پہلے آپ سے, میں آپ سے بہت پرانا تعلق ہے, اس تعلق کی بنیاد پر جو ہمارا آپ کا آپس میں ہے, ایک ریکویسٹ ہے اسے مان لیجئے, پرسنل ایک ذاتی ریکویسٹ. وہ یہ کہ میری بات سن لیجئے, آپ بے ڈنگی لگے تب بھی سن لیجئے, بیچ میں ٹوکیے مت اور بیچ میں سوال مت کیجئے. آپ کو ساری غلط معلوم ہو تو آج سن لیجئے, کل کہیے گا کہ یہ باتیں غلط کہہ رہے تھے, کل ہم پھر بیٹھ جائیں گے. لیکن آج یہ بھی مت کہہ کے جائیے کہ غلط ہے, بس سن لیجئے خالی. میری درخواست ہے غور کر لیجیے گا, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غلط ہوگی, غلط نکل جائے گی. تو یہ پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آج غلط بات بھی سن لیجئے میرے منہ سے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے کہیے آپ. میں نے کہا کہ خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے خدا کا کلام. وہ پھر اکھڑ گئے, کہنے لگے ابھی خدا ثابت نہیں ہوا, آپ کلام لے آئے. تو ارے بھائی خدا ہوگا تو خدا کا کلام ہوگا نا, تو خدا کو ثابت نہیں کیا, کلام کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ سے یہ تو درخواست کی تھی کہ آپ میری بے ڈنگی بات بھی سن لیجئے, اور آج کچھ بھی ریجیکٹ مت کریے, یہ تعلقات پہ مان لیجئے. اور کل آپ کہیے گا کہ کل ملیں گے ہم, اور کل کہیے گا کہ بہت ہی بکواس باتیں کی, سب غلط تھا. لیکن آج سن لیجئے, اور آج ٹوکیے مت, آپ خالی سن لیجئے, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ غور کر لیجئے گا, بٹ ٹوکے مت, آپ خالی سن لیں چاہے جتنی غلط بات ہو. خیر پھر بولے گا ٹھیک ہے کہیے آپ. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے, یعنی سائنس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزیں فرض کی جاتی ہیں اور ان مفروضوں پر ہم آگے چلتے ہیں. اس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ان مفروضوں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہونا چاہیے ایسا. تو اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. اگر سارے وہ نتیجے ویسے ہی برآمد ہو رہے ہوں تو ہم مان لیتے ہیں کہ مفروضہ ٹھیک تھا, اور اگر نہیں ہو تو اسے مفروضے کو کینسل کر دیا جاتا ہے کہ یہ غلط تھا. یہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر سب کچھ ہوا ہے, ساری ترقی ہوئی ہے, اور یہ لاجک کے خلاف نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ یہی ہے جو سائنسداں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے خدا ہے, آپ مانیے بالکل مت, ایک مفروضہ ہے, اس مفروضے پہ ہم آگے چلیں گے, چیزیں فٹ نہیں ہوگی کینسل کر دیں گے. تو صرف فرض کر لیں آپ, اور ماننے کو میں آپ سے کہی نہیں رہا, خدا ہے. تو ان کا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا بس یہ وہ ہے تو پھر اس کا کوئی کلام بھی ہوگا. جب خدا فرض کیا تھا تو یہ بھی مفروضہ ہی ہے بھی کہ خدا کا کلام ہے. تو بھئی وہ کچھ چاہتا ہے, اس نے کچھ کہا, کچھ فرمایا, اس کو ہم کلام کہہ رہے ہیں. تو جب خدا ہے تو کوئی خدا کا کلام ہوگا. تو جیسے وہ مفروض ہے ایسے یہ بھی مفروض ہے, تو خدا کا کلام ہے. تو ان کا ٹھیک. اب میں نے کہا کہ یہ ہے قرآن شریف. میں نے کہا کہ اسے ہم کہتے ہیں خدا کا کلام. ابھی تو یہ مفروض ہی ہے کہ نہیں ہے. اب میں آپ کو اس مفروضے کی, میں نے ان سے کہا کہ چند باتیں, یہ جو خدا کا کلام جسے میں مانتا ہوں اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کے سامنے میں نے دو باتیں رکھی بس. پہلی رکھی کہ دنیا کے اندر بہت سی قومیں پچھلی ایسی تھیں کہ جو تباہ ہو گئیں نیچرل کیلیمٹیز میں.
طوفان آیا پانی کا ختم ہو گئی, ہوا کا طوفان آیا ختم ہو گئی, زلزلہ آ گیا ختم ہو گئی. قدرتی آفات میں, اسے آپ قدرتی آفات کہتے ہیں, میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اللہ کا عذاب آیا تھا, اس میں تباہ ہو گئی. ان قوموں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی قومیں تھیں اور کیا تباہی آئی تھی جس سے وہ تباہ ہو گئی. ان قوموں میں سے بہت سوں کا قرآن میں ذکر ہے, بائبل میں بھی بہت سی قوموں کا ذکر ہے. ایک قوم ایسی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے اور بائبل میں نہیں ہے. تو یہ اہل بائبل یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہیں سے یہ سب بائبل سے نقل کر لیے, پچھلی قوموں کی چیزیں تھوڑے تھوڑے سے اپنے حساب سے بدل دیے اور وہ واقعات نوٹ کر دیے. ایک انہوں نے خود سے گڑا, اور جتنے انہوں نے بائبل سے نقل کیے تھے تھوڑے تھوڑے سے بدل کر, اس کے کچھ نہ کچھ آثار اور ثبوت دنیا میں ملتے ہیں. اور یہ جو ایک انہوں نے خود سے گڑا تھا اس کا کوئی ثبوت دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں. قوم عاد, قرآن میں 18 مقامات پر اور دنیا میں کسی جگہ کوئی ثبوت نہیں, بائبل میں نہیں. اور جو مختلف قلمی نسخے جگہ جگہ سے برآمد ہوئے, وادی قمران میں سے کچھ بڑے پرانے کاغذات برآمد ہوئے, اس میں بھی نہیں. کوئی دستاویز کہیں کسی طرح کا لوگوں کی کہانیوں میں کہیں کچھ نہیں. تو سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے دنیا کے اندر کہ ایک قوم تھی, وہ یہ کرتے تھے, بڑے لمبے تڑنگے تھے, لوگوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے, انہیں کچل ڈالتے تھے, اور پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. ان پر ایک تباہی آئی, بڑے بڑے ستونوں سے مکان بناتے تھے, پھر اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. اور قرآن نے اتنی جگہ 18 مقامات پہ ذکر کیا ایسے اس کانفیڈنس کے ساتھ میں کہ جیسے بس جو کہہ رہا ہے اسی نے سب کچھ کیا تھا, ایسی باریکی سے بتا رہا ہے کہ ایک بات کوئی غلط کہنے والا ایک بار کہہ کے نکل جاتا ہے, بار بار ریپیٹ اور بار بار ڈیفرنٹ تفصیلات اس کی. قرآن نے 18 مقامات پر, اور دنیا میں کہیں اس کا وجود ہی نہیں, کوئی آثار بھی نہیں اور کسی جگہ دستاویزی ثبوت بھی نہیں. تو یہ اہل بائبل یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ ایک چیز انہوں نے خود سے گڑی, باقی تو بائبل سے لی کہانیاں قوموں کی, اس کے کچھ نہ کچھ آثار کہیں ملتے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ انہوں نے خود گڑ لی تھی. پھر یہ ہوا کہ 92 میں وہ مل گئی, وہ بستی مل گئی قوم عاد کی, 1992 میں, بالکل ابھی کی بات ہے. جب یہ ملی تھی, کیلیفورنیا کے 2 کھدائی کرنے والے تھے ایکسکیویشنرز, اور وہ بھی نہیں تھے آثار قدیمہ والے پروفیشنل, وہ شوقین تھے, شوقیہ تھے. وہ جو ایکسکیویشنرز جو تھے وہ ان کا ہابی تھی وہ, اور اس میں انہوں نے بڑے پیسے کہیں سے اکٹھا کر کے ان کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیا کیے تھے. وہاں اس علاقے کے اندر یہ افواہیں چلی آ رہی تھی کہ قوم عاد, مسلمان رہتے تھے, کہ قوم عاد یہاں پر تھی عمان کے ڈیزرٹ میں, ریگستان میں, وہاں انہوں نے کھدائی شروع کر دی. ہوا یہ کہ وہ اس طرح کے کیمرے تھے ان کے پاس, جو وہ ہوائی جہاز سے کیمرے لے کر وہ فوٹو لے رہے تھے, کہ جو ریت کے اندر کے فوٹو لے لیتے ہیں بہت گہرائی تک, بہت گہرائی تک ریت کے اندر کے فوٹو لے لیتے ہیں. وہ پلین سے وہ باریکی سے ساری زمین کو چھانتے ہوئے, تو ایک جگہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی راستہ بٹیا سی بنی ہوئی ہے, جیسے چلنے سے کچھ بن جاتا ہے, راستہ سب پگڈنڈی بن جاتی ہے, ایسی بنی ہوئی ہے. انہوں نے اپنا کیمرہ اس کے ساتھ ساتھ چلایا اور وہ چل رہی تھی. جب تھوڑی دور آگے چلے تو ایک جنکشن آ گیا کہ ایک دوسری طرف سے بٹیا آ رہی تھی, ایک پگڈنڈی آ رہی تھی, اور وہ دونوں ایک جگہ ملی اور ایک چوڑا راستہ چل پڑا آگے. وہ اس چوڑے راستے پہ کیمرہ لے کر چلے. آگے جا کے ایسا تھا کہ جیسے ایک ہائی وے آ گئی, وہاں پہ اور کئی چوڑے راستے مل رہے تھے, پھر ایک ہائی وے سٹارٹ ہو گئی, وہاں انہوں نے کھدائی سٹارٹ کر دی, اور پھر اس کے اندر سے ایک بستی برآمد ہوئی. ان کے پاس جتنے پیسے تھے اتنی کھدائی کی انہوں نے. وہ بستی جو برآمد ہوئی بالکل شروع میں ہی اس کا جو اسٹرکچر تھا, طرز تعمیر, وہ ایسا تھا جیسے قرآن نے بتایا تھا, ارم ذات العماد. ان کی سارا اسٹرکچر جو کچھ بھی ملا وہ سب اس کے اندر ستون خاص تھے کہ ستونوں پہ ہر چیز بنتی تھی, پلرز خاص چیز تھی ان کے اسٹرکچر کی. پوری دنیا میں یہ خبر نشر ہوئی, اس ٹیلی ویژن پر یہ خبر نشر ہوئی. یہاں صرف دوردرشن تھا, باقی دنیا کے اور ٹی وی چینل تھے, ہندوستان میں اور چینلز نہیں آئے تھے. دوردرشن پہ بھی آئی خبر وہ, اور پوری دنیا میں وہ خبر قرآن کے حوالے سے آئی. دوردرشن پہ بھی قرآن شریف کے حوالے سے آئی کہ وہ بستی ملی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, اور دنیا کے ہر
ٹی وی چینل پر وہ قرآن ہی کے حوالے سے نشر ہوئی وہ خبر کہ وہ اس بستی کا کھدائی میں وہ بستی دریافت ہوئی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. کیلیفورنیا کے تھے وہ لوگ دونوں جنہوں نے کھدائی کی تھی. کیلیفورنیا میں ہماری وائف کی چھوٹی بہن رہتی تھی. میں نے فوراً ان کو اپنے برادر نسبتی انہیں فوراً حمدالف جو ہے ان کو فوراً فون کیا میں نے کہ وہ آپ وہاں کیلیفورنیا میں یہ خبر زیادہ اس کے ساتھ میں چھپی ہوگی تفصیل کے ساتھ میں, مجھے تفصیلات چاہیے, وہ فوٹو ہوں تو وہ بھی چاہیے, تو وہ فوراً آپ مہیا کر کے بھیجیے. تو انہوں نے ایک لائبریری میں سے جا کے, اس وقت زیروکس فوٹو اچھے نہیں ہوتے تھے, تو انہوں نے اس میں سے اخبار کیلیفورنیا ٹائمز میں چھپی تھی وہ پورا انہوں نے تراشا, فیکس کیا مجھے. فیکس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے نہیں آتے تھے اس وقت, اور یہ ای میل وغیرہ نہیں تھی, تو فیکس انہوں نے وہاں سے کیا, اور وہ میرے پاس وہ اس وقت کا فیکس اب بھی رکھا ہوا ہے. اس وقت میں نے پھر یہاں پر ایک ہم پہ اخبار نکالتے تھے, اس میں وہ سارا وہ اس کا تراشا اور تفصیل چھاپی تھی, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے آئی تھی, اس کی ڈیٹیلز اس سے زیادہ تفصیلیں تھیں جو ٹی وی پر آئی تھی. بہرحال وہ مسلمان اس خبر کو کیپیٹلائز نہیں کر سکے. مسلمانوں کو اب تک نہیں معلوم ہے کوئی لوگوں کو, اور بہت بڑی تعداد کو اب تک بھی نہیں معلوم. اور اس وقت جو پوری دنیا میں قرآن کے حوالے سے خبر نشر ہوئی, یہ مسلمانوں کو آج کی تاریخ تک نہیں معلوم, اکثریت کو. بہت بڑی خبر تھی یہ. اس خبر کو لے کے جس سے پوری دنیا جس سے واقف ہو گئی کہ قرآن میں جس بستی کا ذکر ہے وہ نکلی, یہ خبر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. وہ وقت تھا جس وقت پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہوتی ہے ہماری طرف سے کہ پھر قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کون کہ بتا سکتا تھا 14 سال پہلے جیسے تم اب تک منع کر رہے تھے, اور دنیا میں کہیں اس کا ریکارڈ ہی نہیں تھا. اور صرف ایک ذات پوری کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ رہی وہ ذات تھی جس نے ان لوگوں کو تباہ کیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اس وقت نکل کر پوری دنیا میں یہ بات کہنے کی تھی کہ ہر جگہ پہنچ جائے, اس لیے کہ ہر جگہ وہ بات پہنچ چکی تھی. ایک خبر آئی جیسے بہت سی اور خبریں ہوتی ہیں, نکل کے ختم ہو گئی. بہرحال یہ میں نے ان کو بتایا بھارتی صاحب کو, اور اس وقت میرے پاس بات کو اور تفصیلات آئیں. میں نے وہ جو تفصیلات جو ہیں بات کو ابھی قریب کے دور میں اور کھدائی ہوئی, اس کی تفصیلات اب آئی ہیں, آپ کو مل جائیں گے, آپ انٹرنیٹ پہ نکالیں تو اب وہ زیادہ ایکوریٹ اور صاف ستھری ہیں. وہ پہلے کے زیادہ ریزلٹ بھی اچھے نہیں تھے. میں نے اس وقت ان کو وہی دکھائے جو میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا یہ ہیں, یہ کیلیفورنیا ٹائمز سے, اس کا یہ فوٹو اسٹیٹ ہے اور اس کا یہ فیکس ہے, اور یہ دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا, نہ جان سکتا تھا. یہ کوئی تکے اندازے کی بات نہیں تھی کہ 1400 سال پہلے وہ اس بستی کے اندر کے اسٹرکچر کا حال بھی بتا دے کہ ایسے لوگ یہاں پر تھے. یہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو اسے جانتا تھا, جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور اسی نے انہیں تباہ کیا تھا. ہم اس کو خدا کہتے ہیں, ہم اسے اللہ کہتے ہیں. پھر میں نے ایک مثال اور دی انہیں. سورہ نحل کے اندر 2 آیتیں ہیں جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے. وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی, اور اس میں پھر یہ آگے تذکرہ آتا ہے وَسْلُكِي سُبُلَ, کیا ہے جی, وَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّ ذُلُلًا. تو وہ اب اس بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ہمارے کزن, فرسٹ کزن, خالہ زاد بھائی, ان کی ہابی تھی وہ شہد کی مکھیاں کے بکسے, وہ بی کیپنگ, اور وہ شہد بناتے تھے اور شہد کی مکھیاں پالتے. وہ بڑھ گئے, کچھ شوق میں تھا, اس سے وہ ملٹیپلائی ہوتے گئے, بکس بڑھتے چلے گئے. اب جب کافی زیادہ ہو گئے تو ان کو خیال یہ آیا کہ اس کی باٹلنگ کر لیں, اسے سیل کر دیں گے. اس وقت تو خالی ہابی تھی, لوگوں کو بانٹ دیتے تھے, وہ بڑھتے چلے گئے. تو اب وہ یہ ہوا کہ اس کی باٹلنگ کریں, اچھا لیبل لگائیں اور اس کو سیل کریں گے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اس کا ذرا کوئی اچھا سا ایڈ مل جائے, تو وہ کہیں میرے پاس آئے اسی نیت سے کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں ایسی چیز دے دیں, کوئی دینی بات آ جائے گی, مذہبی تو مسلمان ذرا زیادہ متوجہ ہوں گے. کہنے لگے مجھ سے, میرے پاس آئے چھوٹے, مجھ سے کہنے لگے بھائی جان کہیں شہد کی مکھی کا ذکر ہے قرآن میں؟ تو میں نے کہا ایک سورت کا نام ہے. تو بولے جی نہیں وہ شہد, تو میں نے کہا اس سورت میں یہ مثلاً یہ 2 آیتیں ہیں. اب وہ نکالی دونوں آیتیں, تو اب اس کا ترجمہ وہ جو تھا الفاظ, جب شدھ بدھ ہر کی عربی کی انہیں بھی تھی, تو وہ انہوں نے جب وہ ترجمہ پڑھا آگے چلے, تو وہ کہنے لگے وہ شہد کی مکھی جو ہے یہ پہاڑوں میں چھتے بناتی ہے,
اور آیت کیا ہے ذرا سا یاد دلائے گا کہ ان اتخذوا بیوتا من الجبال، جی پیڑوں میں چھتے بناتی ہے، پہاڑوں میں چھتے بناتی ہے، اور آگے لفظ ہے مما یعرشون، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو پھر میں ذرا سا اٹکا، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ اصل میں اس کے 2-3 ترجمے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اسے بیلیں کہا ہے کہ وہ بیلوں میں چھتے بناتی ہے اس لیے کہ بیلیں اوپر چڑھتی ہیں. کچھ لوگوں نے اسے اونچی اونچی بلڈنگیں کہا ہے اس لیے کہ اصل میں تو عرش چھت اور سائے کو کہتے ہیں، تو اونچی بلڈنگیں کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ یہ وہاں پر چھتے بناتی ہے. اور پھر اگر میں نے ان سے کہا کہ اصل میں بنیادی طور پر تو عرش جو ہے وہ اوپر سے کوئی چیز کور کر دی جائے اور ڈھک دی جائے اسے کہتے ہیں. تو کہنے لگے یہ تو پھر ہمارے بی کیپنگ باکسز جو ہیں، یہ شہد کی مکھی والے بکسے، یہ تو اس کا ذکر ہے. تو اس کے اوپر بھی ایسے 2 کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پھر ایک اوپر ایسے چھت سی بنا کے وہ ڈھک دی جاتی ہے. کہنے لگے یہ تو اس کا ذکر ہے. میں نے کہا بات تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اللہ نے، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کو معلوم تھا کہ کہاں کہاں چھتے بنائے گی. تو ایک لفظ ایسا استعمال کیا جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں یہ ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس میں یہ چیز بھی آ جائے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ چھتے اس میں ہی بنائے گی. تو جو تم مصنوعی بکس بناؤ گے اس میں اس کا اوریجنل چھتا ہوگا، اور یہ اس ڈسکرپشن پر، اس تفصیل پہ پورا اترتا ہے. اب وہ آئے تھے اس چکر میں کہ ایسا کوئی سلوگن مل جائے جو اس کے اوپر بوتل پہ لکھ دیں وہ، یا ایڈورٹائزمنٹ میں لکھ دیں. اب وہ بات بدل گئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو تم ان 2 آیتوں کی تفسیر لکھ کے لاؤ. یہ آیتیں لے لو، ترجمہ بھی ہے یہ سامنے، ترجمے کا قرآن شریف، اس کے بعد بھی کوئی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے تو وہ لٹرل میننگ لفظی ترجمہ مجھ سے پوچھ لینا، اور غور تم کر کے تفسیر اس کی لکھ کے لاؤ. وہ تفسیر لکھ کر لائے، ہم نے چھاپی تھی، حیرت انگیز تفسیر. وہ آج تک کبھی کسی نے دنیا میں نہیں لکھی ایسی ان آیتوں کی. اسے صرف وہ لکھ سکتا تھا جو شہد کی مکھی کا علم رکھتا تھا. تو انہوں نے تب بتایا کہ کہنے لگے کہ اس وقت جو تفصیل زبانی بتائی وہ لکھی بھی کہ اندیکھے راستے ہوتے ہیں ہوا میں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور شہد کی مکھی ان سے جاتی ہے. میں نے کہا ہمارے بکسے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا یہاں سے مکھی نکل کے جہاں پھول دکھے وہاں بیٹھ جائے، پھولوں پہ نہیں رکتی. وہ جو مکھی ایک طے کر چکی ہے کہ کس کھیت سے لانا ہے، اس چھتے کی ہر مکھی کو وہیں جانا ہے، بیچ میں کوئی پھول دکھے تو وہاں نہیں بیٹھنا ہے اسے. اور اس میں یہ جو آپ کو ٹیڑھی میڑھی اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ راستے ہیں، یہ 2-3 طرح کے راستے ہیں. ان 2-3 راستوں سے سب جاتی ہیں اس بکس کی، کسی اور جگہ ادھر نہیں گھومتی وہ. اور کوئی اگر اس سے بھٹک جائے تو بڑے برے چکر ادھر لگاتی، بڑی مشکل سے پہلے اس راستے پہ واپس آتی پھر جاتی ہے. تو وہ راستے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی راستے ہیں. اس میں جب یہ آیا نا قرآن شریف کے اندر راستوں کا ذکر تو اس کی تفسیر میں اس نے یعنی کہ پھر ایسا کہ اگر ہم اپنے اس بکس کو جس سے ایک مکھی نکلی ہے اور جس کے اندر ہزاروں ہیں اور دوسری، اور وہاں ان کے پاس 20-25 بکس رکھے ہوئے تھے، کہنے لگے اگر ایک بکس کو ہٹا کر ہم تھوڑے سے فاصلے پہ ادھر رکھ دیں اور دوسرے اور بہت سے رکھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو مکھی اس سے نکل کے گئی تھی جب وہ واپس آتی ہے تو خاص اس جگہ پہنچتی ہے جہاں سے وہ جس بکس سے نکلی تھی، وہ بکس پہلے تو وہاں آتی ہے وہ، اور اس کے بعد چکر کھا کے ڈھونڈنا شروع کرتی کہا ہے، حالانکہ قریب میں ہی ہے اس کا، بڑی مشکل سے اس کو ملتا ہے کہ اس کا کون سا تھا. وہاں تک ایسے ہی آتی ہے کہ یہ تو راستہ تھا اس کا. اس کے بعد اب وہ سارے میں چکر کاٹتی ہے کہ وہ بکس کہاں گیا، وہ پھر اپنے بکس کو ڈھونڈتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے. تو یہ بہت عجیب پورا نظام. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی خوشبو کے اور اس کے رس کے نظام پر اور وہ ساری تفصیلات رکھی، اس لیے کہ شہد کی مکھی کا اور شہد کی ان کو کا علم تھا ان کو. تو جو الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کی جن باریکیوں تک وہ پہنچے وہ دوسرے نہیں پہنچ سکتے بشرطے کہ لفظی معنی معلوم ہو جائے. تو میں نے پھر یہ تفصیل ان کے سامنے رکھی کہ بھئی یہ بات جو ہے کہ یہ انویزیبل اندیکھے راستے ہوتے ہیں، اور یہ آج کے دور کا ایک شہد کی مکھی کا بہت اچھا علم رکھنے والا بتا رہا ہے جو مجھے نہیں معلوم تھا، جو اور بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، قرآن کی تفسیر لکھنے والوں کو بھی نہیں معلوم. اور یہ ایک اس شخص نے بتایا جس کو زیادہ علم نہیں ہے دین کا اور جس کو ایسے عربی بھی نہیں جانتا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو ہلکی پھلکی اس نے سنا تو اس نے بتایا کہ یہ ایسا ہے. اور پھر یہ کہ 1400 سال پہلے اس کی مکھی کا نظم کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اس کو، اس نے اللہ نے وہی کہا کہ ہم نے اس کی طرف وہی بھیجا ہے. تو یہ سمجھ بوجھ رکھ دی اور اس کو ان راستوں کی پہچان دے دی. یہ 1400 سال پہلے کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا تھا، اور وہ بھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے.
یہ اللہ کا کلام ہے جس نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی تھی، یعنی اس کے اندر یہ علم رکھ دیا تھا ہم نے. یہ دو، صرف میں نے یہ دو چیزیں رکھی ان کے سامنے بس، تھی تو بہت میرے پاس. تو مجھ سے کہنے لگے طارق صاحب کوئی تفسیر ایسی بھی ہے جس میں یہ سب ملے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بدقسمتی سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری یہ بات ہے 15-16 سال پہلے کی شاید، کہ اس لیے کہ ہماری جو لیٹسٹ تفسیر ہے اس وقت وہ بھی 50 سال پرانی ہے، اور جو ڈسکوریز ہیں، ایجادات، وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ روزانہ ایک نئی ایجاد آتی ہے. اب میں کہتا ہوں ہر گھنٹے پہ آتی ہے. یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، ہر روز ایک نئی ایجاد آ رہی ہے. اور 50 سال پہلے کی ہماری لیٹسٹ تفسیر ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کے بعد کی یہ تفسیریں نہیں ہیں. تو اس لیے آج کے دور کی اگر کوئی آئے تو شاید اس کے اندر یہ چیزیں آ سکیں. تو کہنے لگے یہ تو ہونی چاہیے. اب ہم کیسے سمجھیں اسے؟ آپ نے 2 باتیں بتا دی، میں نے سمجھ لی. اب میں اسے کسی اور کو کیسے سمجھاؤں گا، اور باقی جو اور چیزیں وہ کیسے سمجھوں گا میں؟ کہنے لگے میں نے تو قرآن شریف کا ترجمہ 2 مرتبہ پورا پڑھا ہے، تو اور مجھے یہ باتیں نہیں ملی جو آپ کہہ رہے تھے. تو پھر ایسی کوئی تفسیر ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ کتابیں ہیں کچھ، ان کتابوں میں بہت سی چیزیں ہیں متفرق، تفسیروں میں نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری، اس لیے کہ تفسیر ابھی ماڈرن آئی نہیں ہے. خیر کہنے لگے بھائی یہ تو ہونا چاہیے، بڑا مسلمان کیا کر رہے ہیں، اتنا خزانہ لیے بیٹھے اور اس کے بعد پھر اس کو کھول نہیں دے لوگوں کے سامنے. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا ایک ہاسٹل تھا بہت بڑا جہاں جس کے وہ وارڈن تھے، انہوں نے کہا کہ دو تو ہماری لائبریری میں قرآن شریف کے نسخے رکھوائیے. میں نے کہا چلیے وہ تو کل پہنچ جائیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ سمجھ میں آ گیا آپ کے یا نہیں؟ تو کہنے لگے بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا. تو میں نے ان سے کہا آپ نے مان لیا یا نہیں؟ تو کہنے لگے یہ تو ماننا ہی پڑے گا ہر ایک کو. تو میں نے کہا آپ نے مانا یا نہیں؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے بھی مانا، لیکن وہ جو وہاں پر جب میٹنگ پھر ہوگی لوگ آئیں گے وہاں نہیں مانوں گا. میں نے کہا میں آپ سے وہاں پر تو میں کل بھی نہیں بولا تھا، میں آج بھی نہیں بولا تھا، اور پھر جب ہوگی اگلی میں اس میں بھی نہیں بولوں گا. تو میں وہاں پر آپ سے منوانے آؤں گا بھی نہیں. آپ نے یہاں مان لیا میرے لیے بہت ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو کہیں اگر بدھ مذہب والوں میں اسلام کے تعلق سے، دعوت کے تعلق سے کوئی دقت پیش آئے تو مجھے ساتھ میں رکھیے گا، آپ مجھے لے چلیے گا، میں پھر انہیں میں کنوینس کروں گا، میں سمجھاؤں گا. یہ آفر دیا انہوں نے مجھے. تو پھر چند موقع پہ ان کا تعامل لیا ہم نے. یہ ہوا صرف ان 2 باتوں سے جو میں نے آپ کو بتائی قرآن کے بارے میں. آج ہمارے پاس بلا مبالغہ میں ہزاروں نہ کہوں تو سینکڑوں ہیں جو اس سے زیادہ حیرت انگیز ہیں. اس میں سے کچھ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور انہیں ہم رکھ سکیں، اور اسے رکھ کر میں نے کیا کسی کے سامنے ثابت. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ بحث نہ ہو رہی ہو. بحث میں پھر آدمی نہیں مانتا، اس کو محبت سے سمجھانے کی بات ہو. اور پھر بھی اگر کوئی جس نے یہ طے کر لیا مجھے نہیں ماننا، اس سے آپ منوا نہیں سکتے. وہ جو معقول ہیں، وہ جو سلیم الطبع ہیں، جو واقعی ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن دلیلیں دے دی جائیں ایمانداری سے تو مان لیں گے. ان کو بھی لڑ کر نہیں، دلیلوں سے نہیں، حجت سے نہیں، ڈیبیٹ سے نہیں، بلکہ محبت سے سمجھانے کی بات. اور بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ہو، کوئی تیسرا نہ ہو. جب آپ سمجھانے بیٹھے آپ ہو اور وہ ہو، اس میں بھی ذرا انا آ جاتی ہے. ایک بھی کوئی موجود ساتھ میں ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے مان رہا ہوں. تو جس وقت بات ہو تو اس وقت 1 to 1 دعوت سب سے زیادہ اثر کرتی ہے. ایک بھی بڑھ جاتا ہے تو ذرا سی کچھ کمی آتی ہے اس کے اندر، تو سب سے زیادہ اکیلے میں اثر کرتی ہے. تو پھر میں اس تعلق سے میں نے 2 چیزیں بتائی آپ کو. چند چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ملیں گی. میں جو دے رہا ہوں یہ عام طور سے نہیں ملیں گی. اس میں سے ایک آدھ چیزیں تو ہیں جو نہیں ہیں وہاں پر، اور یہ عام طور سے نہیں ملیں گی. تو یہ چند چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، میریکلز آف قرآن کے سائنسی معجزے. یہ وہی قوم عاد سے شروع کیا میں نے.
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, वो स्तूनों वाले थे। ये और एक और बात आगे कही, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, उन जैसे शहरों में तख्लीक ही नहीं हुए थे, उन जैसे लोग शहरों में उन जैसे लोग तख्लीक ही नहीं हुए थे। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। उन जैसे लोग, ये जो बात को, ये बात की खुदाई में निकले, उस वक्त नहीं थे जब मैं उनसे बात कर रहा था। तो मेरे पास जितना आया था उस वक्त तक की खुदाई में, ये बात की खुदाई में जरा सा ये देखिए कौम आद के लोग कैसे थे। तर्जुमा है उसका, ये खोपड़ी है, इंसान जो साथ में बैठा हुआ है उसके मुकाबले में खोपड़ी का साइज देखिए, सर इससे बहुत बड़ा होता है। ये तो खाली अंदर की वो है खोपड़ी, ऊपर जो जिल्द और दूसरी चीजें और बाल और पीछे का हिस्सा इसमें कटा हुआ है, वरना ये काफी ऊंची महसूस होती, पीछे का टूटा हुआ है। ये ढांचे देखिए, ये कौम आद के लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि ये जब किसी पर हमला करते थे, किसी के साथ जुल्म करते थे तो बस कुचल डालते थे। और ये कहा कि इन जैसे लोग जो है वो बस्तियों में नहीं थे, पैदा ही नहीं किए गए थे इन जैसे लोग बस्तियों में। इंसान के मुकाबले में साइज देखिए इसका। सुतून को कहते हैं वो मेरे पास उसमें थे, ये इसमें शायद नहीं है, मतलब हाँ तो ले लेंगे साथ में भी। नहीं तो ये तो नेट पर है, ये नेट पर मौजूद है, और ये कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं, ये तो अब सरकारें दे रही हैं, सारी दुनिया मान रही है। मैंने नेट से लिया, ये वो अखबार से लिया था तब, सुतूनों वाला, ये जो है उससे लिया है। अगली आयत है ये सूरह रहमान की, ये 2 आयात, इनके बीच में फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इनके दरमियान में ये 2 आयात। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम, ए जिन्हों इंसानों के गिरोह, इन इस्तताअतुम अगर तुम्हारी इस्तिताअत हो, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो, अन तनफिजू के तुम नुफूज कर सको, पेनिट्रेट कर सको, किसी चीज में से घुसकर नुफूज करके दूसरी तरफ निकलना। मिन अख्तार समावाति वल अर्ज़, ये अख्तार मैंने लाल से रखा है, आसमानों और जमीन की अख्तार में से, अभी ये तर्जुमा यही रखें। फनफुजू तो करो, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं कर सकोगे किसी चीज में से, आसमानों और जमीन की अख्तार में से पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास कुव्वत नहीं होगी। युरसलु अलैकुम अशवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, और इसके बगैर अगर तुमने ये करने की कोशिश की कुव्वत के बगैर, तो तुम्हारे ऊपर बारिश होगी आग की और पिघली हुई धातों की। ये फजा में होता है, ये बारिश चल रही है पिघली हुई धातों की और आग की, और कुव्वत और फोर्स के जरिए निकल पाते हैं। आउटसाइड फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए जा सकते हैं, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींच लेगी। अब बात अख्तार लफ्ज की थी जिसके लिए मैंने इसको रेड किया है, ये कुत्र की जमा है अख्तार, और कुत्र रियाजी में, हिसाब में, अरबी के अंदर डायमीटर को कहते हैं। कुत्र सिर्फ गोल चीजों का होता है, इसे कुत्र कहते हैं, ये डायमीटर जो लिखा हुआ है अरबी में इसे कुत्र कहते हैं। किसी भी गोल चीज में एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी अंदर सेंटर में से, ऊपर से गोलाई में नहीं, सेंटर में क्रॉस होती, और वो सेंटर में से गुजर रही हो वो लाइन दूसरे किनारे तक जाए, इसे डायमीटर कहते हैं और अरबी में कुत्र कहते हैं। और मैथमेटिक्स में जहां पर जिन लोगों ने मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम से पढ़ी है वो सब बता देंगे कि कुत्र, निस्फ कुत्र, रेडियस को निस्फ कुत्र कहते हैं। तो उनको जो पढ़ा है उनकी इस्तिलाहात सब उर्दू मीडियम वाले किसी से पूछ लीजिए, वो उर्दू में भी इसे कुत्र कहते हैं, और उसकी जमा अख्तार है। और कुत्र या डायमीटर सिर्फ गोल चीज का होता है, चौकोर चीज के अंदर वो सेंटर और मरकज नहीं होता, जिसमें सतह, गोल सतह से एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी गोल चीज की, वो कुत्र कहलाती है, चौकोर चीज की नहीं।
اسے انگریزی میں ڈائمیٹر کہتے ہیں. اس کے آدھے کو ریڈیس کہتے ہیں. سینٹر سے اگر یہاں تک کی دوری ریڈیس کہلاتی ہے. اسے نصف قطر کہتے ہیں عربی میں. تو اس اقطار خالی ایک لفظ جس نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ان کے اندر گولائیاں ہیں. انسان جب نہیں جانتا تھا کہ یہ گول ہے, یہ تو چوکوری سمجھتا تھا ہمیشہ, فلیٹ. گول کیسے, گول پہ کیسے کھڑے ہوں گے, پھسل جائیں گے. تو یہ گولائی انسان کے جب تصور میں نہیں آتی تھی, اس وقت جو زبان اللہ نے استعمال کی تھی اس میں یہ زبان رکھی تھی. ویسے بہت اور ثبوت ہیں گردش کے بھی اور گولائی کے بھی. میں نے ایک رکھا ہے وہ جو عام طور سے آپ کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گا. تو اس میں یہ ثبوت رکھا تھا. الفاظ ہی وہ استعمال کیے تھے. یہ اللہ کا کلام ہے 1400 سال پہلے کے کسی, اور قوت آؤٹ سائڈ فورس اور انرجی اس کا استعمال کر کے نکل کر جاتے, اس کے بغیر نہیں جاتے. اور ویسے جائیں اس کے بغیر تو پھر فضا میں پگھلی ہوئی دھاتوں کی اور آگ کی بارش ہے, وہ ہے موجود آج بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب تم کن کن باتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تب یہ ہر چیز کے بعد جو کہا ہے ان سب چیزوں کی تفصیلات انسان کو معلوم ہو جائیں گی. یہ نہیں کہا جا سکتا جس چیز جو انسان نہ جان سکے اس کو مثال میں دے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کیسے جھٹلاؤ گے. اب کیسے جھٹلاؤ گے جب کہا جائے گا جب انسان کی ارے یہ پہلے کہا تھا یہ تو واقعی ٹھیک ہے, تو اب کیسے جھٹلاؤ گے. اس میں سے بہت سی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں, باقی جتنی ہیں وہ بھی انسان کی سمجھ میں آ جائیں گی, ثابت ہو جائیں گی. اس لیے کہ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اب اور بتاؤ, اب بھی جھٹلاؤ گے. تو اس میں سے میں نے ایک رکھی ہے آپ کے سامنے. یہ اسے ریڈیس کہتے ہیں. یہ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے, گریوٹی یعنی کشش ثقل, اور اس کے اگینسٹ جب جاتے ہیں کچھ تو کسی قوت یا فورس کا استعمال ہوتا ہے. بہرحال اگلی کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ خاطئہ. یہ ناصیہ جسے کہتے ہیں یہ اس کو جو انکار کرنے والا ہے, کہا کہ اگر وہ, اور خاص طور سے انکار کرنے والا تو کہا کہ ہم اسے جو پکڑیں گے وہ ناصیہ سے پکڑیں گے. الفاظ یہ ہیں کہ ہم ناصیہ سے پکڑیں گے, ایسا جیسے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے, باہیں پکڑ کے گھسیٹیں گے, ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیں گے. یہاں پہ لفظ آیا ناصیہ سے کھینچیں گے اسے, اور یعنی اس کو جو گرپ ہوگی اس کو جو پکڑیں گے ناصیہ سے پکڑیں گے. اور بھی بہت عجیب بات کہی ہے, ایسی ناصیہ جو خطا کار ہے اور جھوٹی. تو یہ جو ناصیہ جو ہے وہ اس حصے کو کہتے ہیں, دماغ کا ایک حصہ معلوم ہوا. یہ جو فرنٹل لوب کہلاتا ہے, یہ پری فرنٹل ایریا, یہ حصہ جو ہے, یہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ دماغ کا یہ حصہ ہے جس کے اندر جھوٹ جنم لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی جھوٹی بات ہوتی ہے وہ اس حصے سے کریٹ ہوتی ہے. تو عجیب نظام ہے اللہ کے, دماغ کے ہر حصے سے الگ چیزیں چلتی ہیں. تو جھوٹ والا ایک الگ حصہ ہے. تو آگے اس حصے سے یعنی یہ بات یہ نہیں ہو رہی کچھ پکڑ کے کھینچیں گے, پکڑ یہاں سے ہوگی جہاں سے تمہارا جھوٹ کریٹ ہو رہا ہے. تو جھوٹوں کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ پارٹ ہے جو جھوٹ کا سینٹر ہے. یہ انہوں نے یہ میں نے وہاں سے لیا ہے قرآن کے ونڈرز کے اوپر. پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور ہیں, انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے, when a person intends to tell a lie, تو decision is made in the frontal lobe of the brain. تو وہ فیصلہ جب ارادہ ہی جیسی کرتا ہے جھوٹ بولنے کا, تو وہ فیصلہ دماغ کے اس حصے میں سے ہوتا ہے جو which is the front of the head, جو سر آگے کے حصے میں ہے ہیڈ کے. اور اگر وہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فیصلہ بھی اسی مقام پر ہوتا ہے, اسی حصے کے اندر. تو اب یہ دونوں باتیں قرآن نے اس کے ساتھ میں رکھی. یہ 1400 سال پہلے کا انسان نہیں جان سکتا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا.
جس دن سور پہ پھونکا جائے گا، ہم جو حشر کریں گے، جو ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو، اس دن یومئذ زرقا، اس کے مختلف ترجمے لوگوں نے کیے ہیں. آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی خوف سے، پتھرائی بھی ترجمہ کیا ہے. خوف سے نیلی ہوں گی، یہ بھی میں نے دیکھا، حالانکہ خوف سے کسی کی آنکھیں کبھی نیلی نہیں ہوتی، کسی کی آنکھیں کبھی خوف سے نیلی نہیں ہوتی. لیکن اب زرقا لفظ میں نیلا آتا ہے، نیلی یا ہری، اسے زرقا کے لفظ کے اندر، اس کے زرقا میں پتھرائی ہوئی نہیں آتا، نیلا یا ہرا. اب وہ حصے قیامت کے وہ مناظر جو یہاں دنیا کے اندر چھوٹے پیمانے کے اوپر دہرائے جا رہے ہیں اور دہرائے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر چیز انسان کے لیے مشاہدہ بن جائے گی قیامت سے پہلے لگاتار. جیسا یوم تمور السماء مورا، اب ٹریفک ہوگا، آمد و رفت رہے گی. وہ آمد و رفت یہاں پر سٹارٹ ہو گئی مختلف پلانٹس کے اندر، اسپیس میں اور فضا میں. پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. یہ ڈائنامائٹ کرتے ہیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیتے ہیں. تو یہ جو نمونے کی قیامت ہے، یہ قیامت صغریٰ، جس کے بارے میں یہ طے ابھی تک نہیں ہوا کہ قیامت صغریٰ اصل میں کون سی ہے، وہ تو قیامت کبریٰ ہے. تو جتنے قرآن شریف کے اندر قیامت کے بیان ہیں وہ سب کے سب یہاں پر بھی فٹ ہوتے ہیں. اس کی تفصیلات اگر علم میں آئیں تو جب وہ اس دن جب اکٹھا کیا جائے گا جرم کرنے والوں کو، تو جو دھماکوں کے مجرم ہوں گے، جنہوں نے دھماکے کیے، ان دھماکوں کے جرم میں جنہیں پکڑا جائے گا وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے یا اور ہری آنکھوں والے. زرقا کہتے ہیں نیلی اور سبز آنکھوں والوں کو. دھماکوں کے جرم میں ان لوگوں کی گرفت ہوگی اور اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے ایکسپلوژنس کے. حشر کے دن وہ نیلی اور ہری آنکھوں والے ہوں گے. اور اصل میں یہ دھماکوں کے مجرم اس دنیا میں یہی اقوام ہیں جن کی جینیٹیکلی آنکھیں نیلی اور ہری ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہر نیلی اور ہری آنکھ والا جو ہے وہ مجرم ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جس خطے میں لوگوں کی آنکھیں اور ہری اور نیلی ہوتی ہیں، اس جگہ کے لوگ اتنے ایڈوانس ہیں کہ انہوں نے دنیا میں دھماکے سٹارٹ کیے. یہ نہیں کہ ہر نیلی آنکھ والا جو ہے وہ کہیں بم پھوڑتا پھر رہا ہے. تو اللہ والے بھی ہوں گے ان میں. دور فرعونہ کا طرز تعمیر، آرکیٹیکچرل ٹیکنیک قرآن نے بتائی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ قرآن میں یہ آیت کہ فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے گارے پر آگ لگا کر ایک اونچی عمارت تیار کر. یہ گارا یہ ہے طین. فاجعل لی سرحن علی الطین، خالی گارے پر. فوقد لی علی الطین، میرے لیے آگ لگا گارے پر. گارے پر آگ لگانا کیا ہے؟ گیلی مٹی پر آگ لگانا. یہ ابھی بالکل زیادہ ایکوریٹ ڈیٹیل معلوم ہوئی. ابھی قریب کے دور میں دنیا حیران تھی. 7 عجائبات میں سے ایک شمار ہوتا تھا یہ اہرام مصر جو ہیں، کہ یہ آج تک دنیا حیران تھی کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر اوپر پہنچے کیسے، کتنی لیبر لگی، کیسے لے گئے، جن میں سے ایک ایک پتھر سینکڑوں ٹن کا ہے. یہ اوپر لے جائے کیسے جا سکے، اور جتنا اور اوپر بڑھتے چلے جائیں ان کو کسی طرح کی کوئی لیبر جب تک کرینے ورینے، اور وہ کرینے بھی یہاں پر جب اس انداز میں نہیں لے جا سکتی، تو بہت ہی زیادہ بڑی ٹیکنیکس کی ضرورت پڑے گی. اور اتنا پتھر اس کے اندر، اتنا چونا استعمال ہوا کہ سارے ایک کے اندر، جو اس کے اندر سب سے بڑا ہے پیرامڈ آف گیزا جو احرام میں سے، کہ سارے یورپ، سارے اس کے اندر انگلینڈ کے اندر، اور انگلینڈ میں بے تحاشا چرچ ہیں، ان سارے چرچز کے اندر ملا کر
اتنا پتھر استعمال نہیں ہوا جتنا اسے ایک اکیلے پیرامڈ میں ہوا. تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ؟ اور اس پہ یہ اس لیے 7 عجائبات میں شمار ہوتا تھا. اور اب لیٹسٹ بات یہ آئی کہ یہ پتھر وہاں نہیں لے جائے گئے تھے, یہ پتھر وہیں بنائے گئے تھے. پتھر بنتا نہیں ہے لیکن ان کے پاس ٹیکنیک تھی کہ وہ بالکل پتھر بن جاتا تھا. اور وہ چونے کا پانی تھا اور گیلی مٹی تھی ندی کے قریب کی, نیل کے, وہ گیلی مٹی اور چونے کا پانی, اس کو ایک خاص ٹیکنیک سے یہ آگ لگا کر گرم کرتے تھے. اور وہ سانچوں میں اگر رکھ کے گرم کی جائے اور آگ لگائی جائے تو وہ پتھر ہو جاتی تھی, اور جتنا وقت گزرتا چلا جاتا تھا اتنا ہی ٹوٹل پتھر بنتی چلی جاتی تھی. لائم چونا اور گیلی مٹی جو اس جگہ کی تھی اس کو ملا کر پھر وہ تجربات ہوئے اور بنا کر دکھائے گئے کہ یہ پتھر اس لیے ہوا. یہ ایسے سمجھ سکے جو جن ریسرچر نے یہ کہا پہلی مرتبہ, پھر اس کے بعد اور تحقیقات ہوئی تو لوگوں نے ویریفائی کیا, اسے تصدیق کی, تو یہ ایسے معلوم کر سکے ان کا کہ پتھر جو ہے وہ ہر پتھر بالکل ایک سائز کا ایسا نہیں ممکن ہے کہ لگ جاتا, اور اس میں اس کی سیدھ بھی بالکل ایسے آتی جیسے آ رہی ہے. یہ تو مولڈنگ ہے, جیسے کوئی سانچے ہوں, اس سانچے کے ساتھ میں پھر بات آگے شروع ہوئی. اور پھر اس کا بہت مائکرو, ایک بہت ہی باریک سا ذرہ لے کے اس کے لیبارٹری ٹیسٹ جب اس نیت سے شروع کیے گئے, پہلے نہیں کیے گئے تھے کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سانچوں میں بنائی گئی ہے, تو سانچے وہیں رکھے گئے تھے. ان کو صرف مٹی لے کر جانی تھی, نیچے سے گیلی مٹی لے کر جانی تھی اور اس گیلی مٹی پر آگ لگانی تھی. تو فرعون کے دور کا تو نہیں ہے, اس فرعون, وہ سارے فراعنہ تھے, یعنی اور یہ جو ہے یہ بنوائے بھی فراعنہ کے ہیں, یعنی ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا. حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون جو تھا ان کے یہاں بھی یہ ٹیکنیکس ہوں گی, یہ کسی ایک فرعون نے بنوائے. ان سے یہ معلوم ہوا کہ فرعونی دور کے اندر یہ ٹیکنیک موجود تھی کہ اونچی اونچی عمارتیں جب وہ بناتے تھے, اونچی عمارتیں جب وہ بناتے تھے تو وہ گیلی مٹی پر آگ لگا کے بناتے تھے. اور یہ الفاظ قرآن نے یہاں استعمال کیے ہیں, فَأَوْقَدْ لِي, میرے لیے آگ لگا, حالت 3 گیلی مٹی پر, اوپر لے جا کر سانچے کے اندر اس کو مٹی میں ڈال کر اس پر آگ لگاتے تھے اور وہ پتھر بن جاتی تھی. تو یہ طرز تعمیر 5000 سال پہلے کا, جو ابھی تک کے لوگ آج تک نہیں جانتے تھے اور 7 عجائبات میں شمار کرتے تھے کہ یہ پتھر کیسے گئے وہاں پر, یہ چٹانیں وہاں پہنچی کیسے. اور اب وہ طرز یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کے پاس ایک ٹیکنیک تھی. یہ ابھی معلوم ہوا 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے ذکر میں کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ حامان ذرا لگانا گیلی مٹی پر آگ, میں چڑھوں گا اوپر. یعنی ایک اونچی عمارت جو تعمیر ہوگی وہ ایسے ہوگی, ایسے ہوا کرتی تھی, تو اس نے وہی زبان بولی کہ گارے پر ذرا آگ لگانا, اور میں چڑھ کے اس کے اوپر وہ بلڈنگ بنے گی تو میں دیکھوں کہ وہ ان کا خدا کہاں ہے. نافع زمین, جانتے نا آپ لوگ نافع زمین کیا ہے؟ اچھا جی, کعبہ, مکہ اور ایکوریٹ بات ہے کعبہ. اور اس کے نافع زمین ہونے کا سب سے پہلا تذکرہ جو تھا وہ وید میں آیا تھا. الایاستوا پدے ویم نابا پرتھویادھی دھیمہی, یہ دھیمہی میں نے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. سنسکرت میں ایسا ہوتا ہے کہ بات کو بیچ میں اور الفاظ ہیں لیکن ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو ملایا جاتا ہے, بات کے ادھر لا کے اور ادھر کے ادھر لے جا کے. تو اس میں ورب اصل میں بعد میں آیا تھا, فیل, تو اس کو یہاں لا کے ملایا. دیکھیں ترجمہ ہے اس کا, ہم تمہیں پرتھوی کی نابھی پر ایشور کے استھان میں دھارن کریں, ہم تمہیں نافع زمین پر جو خدا کا گھر ہے, ہم تمہیں وہاں پر تمہیں سمجھیں اور اپنائیں. نافع زمین پر خدا کا گھر, نافع زمین پر بیت اللہ, یہ وید نے کہا تھا سب سے پہلے. ہمارے یہاں کیسے مشہور ہوا یہ مجھے پتہ نہیں چل پایا. نافع زمین یہ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی, مجھے ابھی کوئی حدیث ملی نہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی مشہور ہے یہ نافع زمین. اب اس کی سائنٹیفک تحقیق دیکھیں. نیچر میں ایک گولڈن ریشیو ہے
तनासुब उसको कहते हैं गोल्डन रेशियो, सुनहरी तनासुब, वो नेचर में है। मसलन आप खड़े हो जाएं दीवार के पास, अभी जाके करके देखिएगा, बिल्कुल पांव भी, एड़ी भी दीवार से लगे, झुके हुए नहीं खड़े हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो, अपनी बिल्कुल सच्ची सच्ची हाइट का निशान लगा लीजिए, और उसके बाद घूम जाइए दीवार की तरफ, दीवार से चिपक कर खड़े हो बिल्कुल सीधे, और सच्चा निशान लगाइएगा बिल्कुल नाफ का, नीचे नीचे ऐसे नहीं हो जाए, नाफ कहां है आपकी, उसका निशान लगा लीजिए ऊंचाई का। उसके बाद जो सर से दूरी है नाफ तक की, और नीचे से नाफ तक की, यहां तक की दूरी है, तो जो सर से नीचे से नाफ तक की दूरी है उससे पूरी पूरी लंबाई, पहले तो सर से नाफ तक की दूरी, उसको तकसीम कीजिए नाफ से नीचे तक की दूरी से, तो जवाब यह आएगा, ये ना उल्टा कर लीजिए, नाफ से नीचे तक की दूरी उसे तकसीम कीजिए सर से नाफ तक की दूरी को, तो जवाब यह आएगा 1.6। मामूली मामूली सा, बहुत इससे मिला जुला लोगों में कहीं फर्क होगा, लेकिन बेहतरीन तनासुब जो होता है वो ये होता है। अक्सरियत का जवाब यह आएगा, दूसरों का किसी एक का जरा सा हटेगा तो बहुत बारीक सा, कि 1.65 हो गया किसी का। तो एक्यूरेट रेशियो ये होता है, ये नेचर में बहुत सी चीजों का है, कुदरत ने रखा है ये खास बात है कि इंसान में नाफ से। और फिर जो ये जो दूरी है नाफ की, सर से पांव तक की दूरी को टोटल को इससे तकसीम कीजिए तो भी यही जवाब आएगा 1.6। अब जरा सा देखें, ये नेचर में है, क्यों इसके अंदर पिरामिड ऑफ गीजा में जो हजारों साल से रखी हुई मम्मी महफूज रहती हैं, यह भी एक हैरत अंगेज बात थी। इसका एंगल ये है, खास तौर से जिस एंगल पर यह बनाया गया है उस पर हैरत अंगेज चीजें पैदा हो जाती हैं इसमें। और वो एंगल जो है वो ये है कि इसकी जो ऊंचाई है वर्टेक्स से, इस नोक से अंदर जो सेंटर है वहां तक की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई तो है ये, और इसकी एक साइड जो है वो ये है। इसको जब हम 756 को तकसीम करें इसकी हाइट से, तो रेशियो आता है ये गोल्डन रेशियो पॉइंट। और फिर इसमें हैरत अंगेज सिफात पैदा हो जाती हैं। मैंने अपने घर पे बनवाया हुआ एक, उसमें बहुत मरीज अच्छे हो गए लाइलाज, बैठकर खाली, बहुत से हैरत अंगेज तरीके से। कोमा का मरीज ठीक हो गया। दुनिया में बहुत जगहों पर बन रहे हैं और इसमें तजुर्बात चल रहे हैं कि हैरत अंगेज चीजें हो रही हैं इससे। और इसके अंदर एक असरात, यानी एटमॉस्फेयर से एनर्जी इसके अंदर जो दाखिल होती है वो एक खास, अगर इसी तनासुब पर बने तब, वरना नहीं होगी। तो एनर्जी अंदर दाखिल होती है हैरत अंगेज तरीके से, और वो एनर्जी अजीब व गरीब काम करती है। डीके प्रोसेस रोक देती है, मरने का अमल। हमारे जिसमें लाखों सेल, हाथ हिलाया लाखों सेल मर गए इसके, ईंटें जिससे ये हाथ बनाए, और फिर और बहुत से बने अब फौरन। लेकिन मेरी उम्र के अंदर बने कम, मर ज्यादा गए थे। जितना शुरू के अंदर वो प्रोसेस फौरन वापस सारे बन जाते हैं, उसे सेल कहते हैं। ये सेल मरने खत्म हो जाते हैं इसके अंदर, या कम हो जाते हैं। तो इसमें जो खाना अगर रख दें गर्मियों के दिनों में तो वो सड़ता नहीं, बाहर सड़ जाता है। फूल रख दें, एक हफ्ते बाद देखें मुरझा के, मतलब सूख गया, लेकिन कलर बाकी है उसका, और छूते हैं तो पत्ती गिरती नहीं, वो स्ट्रेंथ भी बाकी है। जो सूखे को तरह से छुए तो पत्ती गिर जाती है। वो एक साहब ने ब्लेड रखा उसके अंदर, छोटे छोटे से बहुत से बना रखे थे उन्होंने, वो उसके अंदर बहुत चीजें रखते थे, अपनी दवाएं भी उसी में रखते थे। वो कहते थे दवाओं की तासीर बढ़ गई है। और वो एक हमारे मिलने वाले थे, शराब के शौकीन थे वो, तो शराब पुरानी अच्छी मानी जाती है। वो कहते थे मैं, वो बड़ी महंगी होती है, मैं नई खरीद लाता हूं, इसमें रखता हूं, पुरानी शराब बन जाती है, कई सालों पुरानी। फिर एक ब्लेड रखे उसके अंदर, एक ब्लेड जो उसको उन दिनों में 5-6 शेप बनाता था, पहले ऐसे आते थे ब्लेड, अच्छे ब्लेड 5 शेप बना रहा है, उन्होंने 120 शेप बनाए, उसमें उसकी स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ गई।
تو یہ عجیب و غریب یہ پوری دنیا میں جس کے اوپر اس طرز کے وہ بننے لگے، اس پر شروع ہوا تھا کہ یہ انہوں نے بنائے کیوں اتنے بڑے بڑے، وجہ کیا تھی، چل حیرت انگیز ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، تو اس پر بھی تجربات شروع ہوئے. وہ تجربات اب حیرت انگیز جگہ پہ داخل ہو گئے کہ یہ کیا سائنس تھی. تو وہ ایک ہم نے بھی بنوایا اپنے گھر پہ، اس میں ہے بہت سی عجیب عجیب چیزیں. تو یہ اصل میں اس ریشیو پہ اگر بنے گا، اس تناسب سے تب آتی ہیں وہ چیزیں، ورنہ نہیں آتی. تو یہ گولڈن ریشیو پوائنٹ ہے، یعنی یہ گولڈن ریشیو، یہ تناسب جو ہے یہ گولڈن ریشیو کہلاتا ہے. یہ انسان کے اندر ہے کہ یہاں سے ناف سے لے کر، یہ ناف سے لے کے یہاں تک کی جو ہائٹ ہے، اسے مان لیجئے یہ وائی ہے، اور پوری ہائٹ سر سے لے کے یہاں پاؤں تک کی یہ مان لیجئے جیسے یہ لکھا ایکس ہے یہ، اور پھر سر سے یہاں تک کی جو ہے اس ایکس میں سے ہم وائی گھٹا دیں، اس کو زیڈ مان لیجئے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کی یہ نہیں آئی سمجھ میں؟ ایکس وائی زیڈ والی کچھ بھی ہوگی، آپ ایکس مان لیجئے. مان لیا ایکس جو ہے، یہ ایکس جو ہے 6 فٹ کا آدمی ہے، تو اب ہر ایک الگ الگ ہوگا نا، تو ہم نے ایکس مان لیا. جیسے آپ الف فٹ کا ہے وہ الف مان لیا، تو ایسے ہی ایکس تو پوری لمبائی ہے، اور وائی اس کی ناف سے لے کے پاؤں تک کی لمبائی ہے. تو پھر وہ سر سے ناف تک کی کتنی ہوگی؟ پوری میں سے گھٹا دیں اسے، ایکس تھا یہ، اس ایکس میں سے ہی وائی گھٹا دیں ہم. اچھا مت گھٹائی، چھوڑیے. اگر ہم خالی اتنا کریں کہ ناف سے یہاں تک کی وائی مان لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ بھی جیسے آپ نے اردو میں مانے، آپ یہاں سے یہاں تک کی الف فٹ ہے. اچھا یہ پوری کو ہم نے مان لیا ایکس فٹ ہے، اور گھٹائیے کچھ مت، یہاں سے لے کے یہاں تک کی مان لیا زیڈ فٹ ہے. اتنی بات تو آ رہی سمجھ میں؟ اب ذرا آگے چلے کہ یہی ایکس کو ایکس اپون وائی، یہ جو ایکس تھی پوری، اس کو اس سے تقسیم کریے وائی سے، ناف سے یہاں تک کی دوری اس سے تقسیم کریے اپنی پوری ہائٹ کو، تو یہ ہو گیا ایکس کو تقسیم کر رہے ہیں ہم وائی سے، تو جواب یہ آئے گا. اور وائی اپون زیڈ یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کی، ناف سے یہاں تک کی، اس کو تقسیم کیجئے سر سے ناف تک کی والی لمبائی ہے، تو جواب یہی آئے گا 1.618. یہ اپنی کر کے دیکھیے گا. یہ ناف کی عجیب، یہ نیچر نے رکھا ہے، تو نیچر نے ناف کے اندر یہ ریشیو رکھا ہے، سنہری تناسب. اب ہم آ رہے ہیں اس کے اوپر کعبے پہ. یہ قطب شمالی ہے، نارتھ پول، یہ قطب جنوبی ہے، ساؤتھ پول، اور اس جگہ ہے کعبہ. یہ ایکچوئل فوٹو ہے، ریڈیوس کر کے چھوٹا کر کے اس سے گوگل ارتھ سے لیا گیا ہے، جو اوپر کے کیمروں سے لیا گیا ہے. یہ اصل فوٹو ہے، یہ فرضی وہ نہیں ہے، زمین کا اوپر سے لیا ہوا اصل فوٹو ہے. اب یہاں سے یہاں تک کی دوری جو ہے وہ ہم نے ایکس مانی، جیسے انسان میں مانی تھی. یہاں سے یہاں تک کی دوری کعبے سے لے کے نیچے تک کی دوری جیسے پاؤں میں مانی تھی، یہ ہم نے وائی مان لی جیسے انسان میں مانی تھی. اور مان لیجیے کعبے سے یہاں تک کی دوری، سر تک کی دوری قطب شمالی تک کی، یہ زیڈ ہے جیسے انسان میں مانی تھی. اب اس میں جب ہم وہی کرتے ہیں کہ ایکس سے وہی تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ یہ جو پوری قطب شمالی سے قطب جنوبی تک کی دوری کو تقسیم کیا ہم نے کعبے سے لے کے یہاں تک کی دوری کو، تو جواب آتا ہے یہی 1.6. اور اس والی سے زیڈ سے، سر سے اس کے یعنی قطب شمالی سے کعبے تک کی دوری، اس سے تقسیم کیا ہے وائی کو، یعنی کعبے سے قطب جنوبی تک کی دوری، اس کو وائی کو زیڈ سے تقسیم کیا جیسے وہ انسان کا، جواب وہی آتا ہے جو انسان میں آتا ہے 1.6 گولڈن ریشیو پوائنٹ. یہ دوریاں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ایکوریٹ دوریاں بالکل پوری، اس لیے کہ وہ ان سے ناپی گئی، ان فوٹو سے ایکچوئل فوٹو لے کے میں نے گوگل ارتھ سے لیا ہے، تو بالکل ایکوریٹ. اب معلوم کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا فاصلہ بالکل 1 فٹ کی برابری سے، جس میں کوئی 1 فٹ کا ہی فرق نہ ہو. یہ اس درمیان کا میں نے وہ لے لیا، امیج اس کی لے لی جب میں کر رہا تھا اسے، تو کہ یہ کعبہ نکالا پہلے پھیلا کر، یہ کعبے کا اوپر سے فوٹو ہے، یہ فرضی نہیں ہے. یہ اس کو اسی کو پھیلا کر زمین کو کعبے کا حصہ آ گیا، پھیلانے کے بعد یہاں سے میں نے قطب شمالی تک لکیر چلائی تھی، تو اس کے اوپر آ گیا کتنے فٹ ہے، اور نیچے چلائی تھی قطب جنوبی تک. یہ تو بیچ کا فوٹو آپ کو دیکھ رہا ہے. قطب شمالی کو جب پھیلایا تھا تو اس جگہ آیا تھا، وہی لکیر اوپر تک آ کے یہاں تک آئی، اس جگہ قطب شمالی تھا. یہ فاصلہ ہے کعبے سے قطب شمالی کا 7645 کلومیٹر، وہ جسے ہم نے زیڈ مانا تھا. یہ فاصلہ اتنا ہے کعبے سے قطب شمالی تک کا، ایکوریٹ بالکل، جس کو ہم نے زیڈ مانا تھا، یعنی سر سے ناف تک کا فاصلہ.
اب قطب جنوبی، وہ کعبے پہ وہ جاری لکیر جو ناپی تھی اس کو کھینچ کے لائے تھے، یہ قطب جنوبی ہے، اس جگہ لکھا ہوا تھا وہاں ساؤتھ پول، بالکل صحیح ساؤتھ پول پر ہے یہ فاصلہ جو ہے جسے ہم نے انسان میں وائی مانا تھا ناف سے نیچے تک کا، کعبے سے قطب جنوبی تک کا، وہ ہے 12,375 کلومیٹر. یہ اور پورا دونوں ملا کر سر سے پاؤں تک کا، نارتھ پول سے ساؤتھ پول، اسے جسے ہم نے ایکس مانا تھا انسان میں، وہ ہے اس کے اندر 20,020 کلومیٹر زمین پر، 20,020 زمین پہ یہ فاصلہ اتنا ہے قطب شمالی سے قطب جنوبی تک کا، بالکل سیدھا کر لیا جائے تو. اب یہ کیلکولیشن ہے جیسے انسان میں کی تھی، ایکس کو تقسیم کر دیجئے وائی سے، یعنی اس کی قطب شمالی سے قطب جنوبی تک کا کل فاصلہ، یعنی انسان کی کل ہائٹ جیسے تھی، اس کو تقسیم کیجئے ناف سے نیچے تک والی سے، وہ کعبے میں آئی تھی، کعبے سے قطب جنوبی تک کا 12,375. جواب وہی آ رہا ہے، گولڈن ریشیو پوائنٹ. اور پھر یہ جو وائی ہے ناف سے نیچے تک کا، یعنی کعبے سے قطب جنوبی تک کا، اور سر سے ناف تک کا زیڈ، یعنی قطب شمالی سے کعبے تک کا، تو ان کو تقسیم کیجئے 12,375 کو 7,645 سے، جواب سیم آ رہا ہے. تو کعبہ جو ہے وہ گولڈن ریشیو پوائنٹ پر ہے، اس جگہ پر جہاں پر انسان میں ناف ہوتی ہے. اور یہ پھر میں وید کا ہی لا سکا ہوں منتر، مجھے یہاں پر ثبوت نہیں ملا، وہی دوہرایا ہے جو پہلے تھا کہ کعبہ جو ہے وہ ناف زمین پر ہے، اور یہاں پہ کہا گیا اس منتر میں کعبہ ناف زمین پر خدا کا گھر ہے. اور ہمارے یہاں ناف زمین بہت مشہور چلی آ رہی، یہ کہاں سے آئی یہ مجھے پتہ لگانا ہے، آپ کو معلوم ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بتائیے گا. یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ مرکز صرف یہی ہو سکتا تھا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ناف لائف لائن ہوتی ہے، ناف سے غذا پہنچتی ہے. یہاں سے جسمانی غذا بھی ساری زمین پر پہنچ رہی ہے اور روحانی غذا بھی. جسمانی کی حدیث ہے، جی الایاس تو آپ دے، وہ بھی ہے، الاسپد بھی ہے، منتر نہیں، ایک الگ سے لفظ ایک جگہ ہے. یہ یاس تو بیچ میں لگا ہے، تو میں نے تمہارا ہے، یہ الیاسپدی تو جو بیچ میں لگا ہے، تمہارا بیچ میں لگا دیا ہے. اس تمہارے کو ہٹائیں تو جیسے ہم اردو میں کر لیں کہ یہ ہم جیسے خدا کا مقام، خدا کا تمہارا، خدا کے تمہارے مقام، تو یہ تمہارا بیچ میں لگا ہوا ہے، اس تمہارے کو ہٹائے تو یہ الیاسپد ہے، تو میں نے تمہارا. ویم میں نے ہم، تمہارا نہیں تمہیں. تو یہ پھر اپنی جگہ پہ حیرت انگیز ہے کہ اللہ نے یہ نظام رکھا کہ مرکز اس کو ایسے ہی قرار نہیں دیا ہے، انسان کے اندر سینٹر نہیں، ناف کی دوری پر، اور ناف ہی جو ہے وہ لائف لائن ہوتی ہے، اس سے بچے کو غذا ملتی ہے ناف سے، جب شروع سے جب بنیاد ہوتی ہے تو ناف بڑا اہم نرو سینٹر ہوتا ہے انسان کا، اور پیدائش سے یہاں سے غذا ملنی شروع ہوتی ہے ناف کے تھرو. طویل حدیث ہے بخاری کی، اس موقع کی جب حجر اسود کے اوپر جھگڑا ہوا تھا تعمیر میں، اس کا حصہ ہے کہ جب پھر تعمیر ہو رہی تھی، چونکہ تھوڑے عرصے پہلے ابراہ والا واقعہ ہو تو ہر آدمی ڈرا ہوا تھا کہ تعمیر کیسے کریں، اس کے لیے دیواریں گرانی پڑیں گی، اور اس سے سیلاب سے نقصان پہنچا تھا عمارت کو. ڈرتے ڈرتے دیوار چھو گئی، کچھ نہیں ہوا، پھر اور ایک آدھ پتھر گرایا گیا، کچھ نہیں ہوا، پھر لوگوں نے دیواریں گرائیں. اس کے بعد پھر کھدائی شروع کی نیچے کی بنیادیں، بنیادوں کے پتھر نکالے گئے. پتھر نکالتے نکالتے ایک سبز رنگ کا پتھر آ گیا نیچے بنیادوں میں، اس پر کدالیں اچٹ جاتی تھی اور وہ نہیں ہلتا تھا، نہ ٹوٹتا تھا نہ ہلتا تھا. تو پھر ایک پہلوان نے یہ کیا کہ اس کی جڑ میں کدال ٹھونکی، اور اس کے سمیت کئی لوگوں نے مل کر
کدال کو جب ہلانا چاہا طاقت بہت لگائی تو وہ پتھر ذرا سا ہلا اور اسی وقت زلزلہ آیا ایک. لوگ ڈر گئے اور کہا کہ بس یہیں تک رکھو, بنیادیں یہاں سے لے لو اور پتھر نہ کھودو. تو یہ اتنا حصہ تو بخاری میں ہے. میں اس کے آگے کی بات جوڑ رہا ہوں کہ وہ زلزلہ ساری زمین پر آیا تھا. وہاں کے لوگوں نے تو اس سے تعلق قائم کر لیا, چونکہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہلا, تو جب یہ ہلا تو زلزلہ آیا تھا, تو اس سے تعلق قائم کر لیا کہ بھئی اس کے ہلنے کی وجہ سے ہو گیا. اب باقی یہاں آتا ہے زلزلہ, آپ کو وجہ تھوڑی معلوم ہو جاتی ہے کہ کس جگہ کہاں پر لاوا اور کہاں زمین کی پلیٹیں ہلی تھیں. آپ کو وجہ نہیں معلوم ہو جاتی, ہاں زلزلہ آیا تھا, بات ختم ہو گئی. اور اس سے آج کے دور میں تو پھر بھی پلیٹس کے موومنٹ اور ایپی سینٹر معلوم کرتے ہیں. پہلے کوئی ایپی سینٹر وینٹر کچھ نہیں, زلزلے آتے تھے. تو اب اس وقت زلزلہ اگر ہندوستان میں بھی آیا اور جاپان میں بھی آیا ہو تو آتے تھے, لوگوں نے محسوس کیا, آگے وہ کسی واقعے سے اس کا تعلق نہیں جوڑ سکے. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ وہ زلزلہ ساری زمین پر آیا تھا اس لیے کہ نافذ زمین ہلی تھی. قریب کے لوگوں خالی وہ مکے کے اندر نہیں تھا زلزلہ وہ. اور ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ کچھ جھاگ تھے جو اکٹھا ہوئے تھے پہلے زمین پر, اور ساری زمین اسی جگہ سے پھیلائی گئی. تو یہ نرو سینٹر ہے زمین اسٹارٹ اس جگہ سے ہوئی ہے, پھیلی اس جگہ سے, جیسے ناف سے آگے ایکسپینشن ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک روایت ہے, ذبذۃ البیضاء علی ماء سے شروع ہوتی ہے, وہ پانی پر ایک جھاگ اٹھا تھا اور پھر وہاں سے زمین ساری پھیلائی گئی. تو یہ کعبہ جو ہے یہ نافذ زمین ہے. لفظ نافذ زمین ہمارے یہاں کہاں سے آیا یہ مجھے تلاش کرنا ہے, آپ کو کہیں ملے تو بتائیے گا. وید میں موجود ہے, وہاں سے آ رہا ہے. اور کعبہ ہے نافذ زمین پر. انسان کی ناف کا جو ریشیو ہے, اور وہ ریشیو حیرت انگیز ہے, وہ نیچر میں ہے. اور نیچر کے اندر حسین ترین چیزیں جو ہیں وہ اسی ریشیو پر ہیں, اسی تناسب پر ہیں. اور اس تناسب پہ جتنی چیزیں ان میں بڑی صفات ہیں. تو اللہ نے اس جگہ کو مرکز بنایا تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو سائنٹیفک پروف وہ دیے تھے کہ جو عام طور سے نہیں ملیں گے آپ کو. تو بہت سے اور ملیں گے, انہیں اکٹھا کیجئے, بہت ملیں گے, سینکڑوں, کتابوں میں بھی اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی. اس میں سے جو آسان ہو, بہت سے آسان میں بتا سکتا ہوں ابھی, لیکن میں نے یوں نہیں لیا. بہت سے بتا سکتا ہوں آسان سمپل ابھی, لیکن اصل میں بات یہ کہ میں نے یہاں پر سلیکشن ان کا کیا ہے کہ جو آپ کو عام طور سے نہیں ملیں گے, اور یہ آپ کو آسان بھی اور مشکل بھی سب مل جائیں گے آسانی سے. تو انہیں آپ لے لیجئے اور اسے ساتھ میں جوڑ لیجئے. اور یہ اس کے تھرو ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس لیے خدا ہے, یہ انسان نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تو اتنا حصہ تھا خدا کے وجود کے ثبوت, اللہ کے وجود کے. اب اس کے بعد ہم چلیں گے باقی, یعنی یہ زیادہ اہم تھا اور زیادہ تفصیلی تھا. اس کے بعد والے حصے عقلی چلیں گے ہم آگے, آخرت, رسالت, توحید, یہ چیزیں کیا ہیں, اس پر پھر آگے چلیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. جی نیکسٹ سیشن کے اندر.